ویلکم بیک ناظرین، ہمارا پروگرام کڑوا سچ میں دوبارہ آنے کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ جوائن رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمیں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ کرپشن کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں، ہمیں بہت سارے ایسے خط موصول ہو رہے ہیں، بہت ساری ایسی کالز آتی ہیں جن کا ہم ہمیشہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہیں، اس کرپشن کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارا پروگرام بھی انشاءاللہ دن بدن بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں آج اس کرپشن کے حوالے سے جو کہ ڈینگی کے حوالے سے کرپشن کی جا رہی ہے۔ پورے پنجاب میں یہ موت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے ڈینگی کی صورت میں، اور ہم لوگ آج بھی اپنی نیتوں کو اور اپنے اعمال کو دیکھنے کی بجائے ہم اپنے اپنے مسئلے حل کر رہے ہیں، اپنے اپنے مقصد حل کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج بات کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب، ہم بات کر رہے تھے اس رپورٹ کے حوالے سے جو کہ ایڈیشنل آئی جی پنجاب کی رپورٹ ہے، جس کے بارے میں جو سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں فیصل صاحب، اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار یہ اگر پڑھنا بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اتنا کلیئر ہم نے سکین کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لیٹر ہے جو کہ فاطمہ میموریل ہاسپٹل کو سی ایم ہاؤس سے بھیجا گیا ہے، اپریسیشن لیٹر کہ آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ آف پنجاب سے بھیجا گیا نا۔ اور ایک طرف جو ہے نا رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ یہ ہے کہ فاطمہ میموریل میں جو ہے ڈینگی کے حوالے سے ناقص کارکردگی ہے، اور ڈینگی کے حوالے سے لوگوں کو بالکل نہ تو مطمئن کیا جا رہا ہے، اوور چارجز کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے نا یہ ان کو اپریسیشن لیٹر جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا کیسے صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں تک اسپیشل برانچ نے لکھا ہے کہ 100 روپیہ انٹری فیس، جی 100 روپیہ جو ہے وہ سی بی سی ٹیسٹ فیس، 100 روپیہ بلڈ نکالنے کی فیس، 100 روپیہ اس کو ٹیسٹ کرنے کی فیس، 500 روپیہ جو ڈرپ لگانے کی فیس، اور ڈرپ کے پیسے الگ۔ اس طریقے سے ایک آدمی کو صرف اس کا جو ہے بلڈ سی بی سی جو ٹیسٹ کرنے کے لیے 2800 روپیہ تک وصول کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے تو کرپشن کی انتہا کر رکھی ہے، اور وہ تمام کرپشن جو ہے وہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ای ڈی او ہیلتھ جو ہمارے ساتھ ابھی لائن پر تھے محمد منیر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے صرف اور صرف ڈینگی کی فیس جو ہے وہ 90 روپیز رکھی ہے، باقی ٹیسٹوں کے حوالے سے گورنمنٹ کا کوئی ٹھیکا نہیں ہے۔ وہ اگر آپ اس ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو اس ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ پوری کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈینگی کا مریض وہاں پہ جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایک لائیو کال ہے سر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ، کون سا بات کر رہی ہیں، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فرمائیں۔ وہ یہ ہے کہ میں نے نا ان سے سی بی سی کا ٹیسٹ کروایا ہے، 2-4 ٹیسٹ اور بھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا، جی تو میں نے کروایا، انہوں نے 400 روپیہ میرے سے لیا سی بی سی کا۔ یہ کون سے ہاسپٹل میں؟ فاطمہ میموریل ہاسپٹل۔ فاطمہ اچھا جی۔ یہ کب کی بات ہے محترمہ؟ یہ ہو گئے ہیں کوئی 11 تاریخ کو کروایا تھا، میرے پاس رپورٹ ہے۔ اچھا محترمہ، ذرا اپنے گھر کا جو ٹیلی ویژن ہے نا اس کی آواز، اس کا والیوم تھوڑا کم کر دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی اور آپ کو ہمیں سمجھ آ سکے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کب کی بات ہے جب آپ نے سی بی سی ٹیسٹ کروایا اور 400 روپے آپ نے پے کیا؟ 11 تاریخ کو، اور پھر میں نے کہا بھی ہے، میں نے کہا میں نے اور بھی ٹیسٹ کروائے ہیں، وہ اتنے نہیں، یہ سی بی سی کا تو ہر طرف فری ہو رہا ہے، تو آپ نے مجھ سے 400 لیا۔ کہہ رہا نہیں یہ مکمل ٹیسٹ ہے، اور ہے حالانکہ وہی سی بی سی کا۔ اچھا، اس کی رسید آپ کے پاس موجود ہوگی؟ جی اس کی رسید آپ کے پاس موجود ہے؟ ہاں جی میرے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ختم۔ لیکن یہ بات یہی ہے نا کہ لوگ چیختے رہیں، اب یہ لوگ روتے رہیں، لوگ پیٹتے رہیں۔ یہ جو کال ہے یہ لوگ صرف اور صرف سکرین دیکھ کر، ہمارا پروگرام دیکھ کر کال کر رہے ہیں، اور بات یہ نا کہ میں نہ مانوں، کچے گھڑے والی بات ہے کہ کچے گھڑے پہ سے سمندر گزر جائے اور اس کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام چیف سیکرٹری سمیت، میں تو صاف کہوں گا، چیف سیکرٹری ہو، سیکرٹری ہیلتھ ہو، ای ڈی او ہیلتھ ہو، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ سب کے سب اس لوٹ مار میں برابر کے شریک ہیں، اور وہ تمام تر خادم اعلیٰ پنجاب کی کوششوں کو جو ہے نا مکمل طور پر ناکام بنانے پہ۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں فیصل صاحب کہ ہم نے آج اسی حوالے سے وزٹ کیا ان ہاسپٹلز کا، جن ہاسپٹلز کے بارے میں رپورٹ ہے کہ ان کا ہم نے وزٹ کیا۔ انہوں نے نہ تو ہمیں وہاں پہ فوٹیج کرنے کی اجازت دی، نہ انہوں نے ہم سے وہ بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا نہ تو ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں اس
معاملے کے اوپر، نہ ہی ہم آپ کو کسی قسم کی کوئی بات بتا سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ آف پنجاب سے جا کر ایک لیٹر لے کر آئیں جس میں لکھا ہو کہ ہم آپ کو اس کی کوئی بتا سکیں یا اس کے بارے میں کوئی آپ کو تفصیل دے سکیں. یہ ہے صورتحال ان ہاسپٹلز کی اور یہ ہے صورتحال ان اسکولز کی. ان اسکولز میں بھی ہم گئے ہیں, وہاں بھی جا کر بات کی ہے تو وہاں کے پرنسپلز اور وہاں کے جو بڑے ہیں انہوں نے ہم سے بات کرنے سے یہ انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس مسئلے کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اسپیشل برانچ کا ادارہ ہے اس کی جو بھی بات کہی ہے وہ سب کی سب ٹھس ہو کر رہ گئی ہے, نہ ہی تو اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے اور اس رپورٹ کو کوئی بھی بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اگر ایسی بات ہے فیصل صاحب تو ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر یہ اتنا بڑا جو ادارہ ہے اس ادارہ کو ختم کر دینا چاہیے. جی السلام علیکم. جی جی ڈاکٹر صاحب جی کیسے ہیں جی آپ؟ ڈاکٹر ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے ڈینگی کے حوالے سے یہ انچارج ہیں وہاں پر. ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, ابھی ہمیں ایک لائیو کال آئی ہے, اس میں ایک خاتون نے کہا ہے جی کہ 400 روپیہ سی بی سی ٹیسٹ کا اس نے پے کیا ہے آپ کے ہاسپٹل میں جبکہ 90 روپے فیس ہے. جی جی تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو پھر آ کے مجھے دکھانا پڑے گا اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کی پراپر انکوائری ہوگی کیونکہ ہم تو چارج نہیں کر رہے ڈینگی کے پیشنٹس. ڈاکٹر صاحب ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے بھی یہ لکھا ہے اپنی رپورٹ میں کہ آپ 2800 روپیہ وصول کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ پھر لا کے دکھانا پڑے گا مجھے, تو اس طرح تو میں فون پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں آپ دیکھ لیں نا, آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ لیں, ہم دکھا رہے ہیں جو آپ کا عملہ جو ہے باقاعدہ طور پر. میں تو ابھی کہیں سڑک پہ گاڑی مجھے روکنی پڑی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ بات کی چیف منسٹر صاحب کے حوالے سے, چیف منسٹر صاحب کا وہ لیٹر ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر جس میں آپ کو اپریسیشن آپ کے ہاسپٹل کو دی گئی ہے, لیکن ایک طرف تو ایک منظم ادارہ جو ہے وہ آپ کے خلاف رپورٹ دے رہا ہے اور دوسری طرف سے چیف منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ جی میرے پاس جب تک پروف نہیں آئے گا آپ آفس میں تشریف لیں, جو بھی صاحب آنا چاہتے ہیں تو میرے سامنے پروف ہوگا تو پھر میں کچھ. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کا. آپ دیکھیں جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے, میرے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے, میرے پاس لے کر آئے, میں اس کے اوپر جب تک دیکھوں گا نہیں تو میں کیا بات کر سکتا ہوں. یہ تو وہ لوگ ہیں دیکھیں, وہ آپ دیکھیں نا دور جاہلیت جی جب کفار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اسلام کا اور اس کی تبلیغ کی, تو یہ لوگ کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا تھا اور نہ اب بھی جو کفار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں. تو اس وقت جو حال ہو گیا ہے ہمارے ڈاکٹرز کا, ہمارے بیوروکریٹس کا, یہ تو بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موت بھی کوئی چیز ہے, کیا موت آنی بھی ہے کہ نہیں آنی. ان کے گھر تو آپ فاطمہ میموریل ہاسپٹل بیسیکلی آپ کو میں بتاؤں یہ ایک این جی او کے نام پہ بنایا گیا ہے. انہوں نے نہ صرف اس ہاسپٹل کو بڑا کیا, وہاں پر کالج بنا لیا اور اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ زمین جو ہے گورنمنٹ سے لیتے چلے گئے. اور تمام بیوروکریٹس کیونکہ یہاں پر مفت علاج کراتے ہیں, ان کی بیویوں کو پروٹوکول ملتا ہے, ان کے بچوں کو پروٹوکول ملتا ہے, ہمارے بے شمار جو بڑے بڑے ناموں والے صحافی اور کالم نگار ہیں وہ پروٹوکول لیتے ہیں, تو کون ان کے خلاف بات کرے گا؟ لیکن سارے کے سارے کرپٹ لوگ. لیکن یہ تو فیصل صاحب یہ سامنے کی بات ہے, اتنی نہیں مانیں گے, منظم رپورٹ اور نہیں مانیں گے, ایک بڑے سرکاری ادارے کی اسپیشل برانچ لکھ رہی ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہے, نہیں مان رہے ہیں, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں مان رہے. دیکھیں نا بات صرف یہ ہے, پھر میں بات یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس رپورٹ کو ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو وزیر اعلیٰ کے پاس پیش کرنا ہے وہ رپورٹ آگے نہیں جانے دیتے. میرا خیال ہے نیچے کے بعد اس رپورٹ کو جس حد تک ڈینائی کیا جا رہا ہے, اگر تو ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ ہی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ کر ریزائن کر دیں اور کہہ دیں کہ اگر میری رپورٹ کے اوپر یہ حال کیا جا رہا ہے کہ ہر ادارہ, ہر ڈاکٹر اور ہر بیوروکریٹس اس کے اوپر اس کو ڈینائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, تو اگر یہ جھوٹ ہے تو بھائی پھر میں اگر جھوٹا آدمی ہوں تو پھر مجھے ریزائن کر دینا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے. بات یہ کہ یہ سرنج مافیا جو ہے نا, پہلے مختلف قسم کے مافیا تھے, اب یہ سرنج مافیا آ گیا. مجھے صرف آپ کیسے صاحب یہ بات بتا دیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم سر, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی میں نے اپنے بچے کا ٹیسٹ کروایا ہے, وہ سماجی صاحب نے کہا تھا کہ جو لیب بھی ہیں وہ 90 روپے میں بچے کا ڈینگی وہ کروائیں گے, آپ چیک اپ کروا لیں. مجھ سے سر انہوں نے 950 روپیہ لیا ہے. کس جگہ سے؟
سر ناصر لہر ہے، یہ رکری صاحب میں واقع ہے سر لاہور۔ اچھا جی، بہت بہت شکریہ جناب۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال ہے، ہم کیا اس کا کر سکتے ہیں کہ یہ لائیو کالرز ہیں جو ہمیں کال کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہیں 900 روپیہ پے کر رہے ہیں، کہیں 700 پے کر رہے ہیں، کہیں 600 پے کر رہے ہیں، اس کے باوجود کہ اتنی سختی اپنا شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف دن رات بھاگے پھر رہے ہیں ان کے صرف ڈینگی کے پیچھے ہی، حکومت ایک سائیڈ پہ پڑی ہوئی ہے، باقی تمام کام رکے ہوئے ہیں، لیکن ڈینگی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے دن رات شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خادم اعلیٰ پنجاب بھاگے پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے۔ جی کال ہے کوئی؟ جی السلام علیکم جی۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر میں بہاولپور سیٹلائٹ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی۔ یہ سر ہمارے علاقے میں تو یہ WXYZ بلاک کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا ہے کوئی سپرے کیا گیا ہو، بس کوئی اگر کسی کی جان پہچان ہے TMA میں تو وہ ادھر سے اپروچ کروا کے لے آتا ہے، اپنے گھر میں سپرے کروا لیتا ہے، ادروائز میں نے اپنے سیٹلائٹ ٹاؤن، پورے سیٹلائٹ ٹاؤن میں WXYZ بلاک میں نہ سپرے ہوا ہے، اور پورے شہر کے اندر جو ہے نا اسی طرح ٹائر جو ہے نا، ٹائروں کے اندر پانی ہے، اسی میں وہ چیک کرتے ہیں اپنے پنچر شنچر، اور کوئی وہ ان کے خلاف کاروائی نہیں، حالانکہ 200-250 مریض وکٹوریا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے ڈینگی۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اب دیکھیں نا انہوں نے بھی جو بات 200-250 مریض وکٹوریا ہاسپٹل میں ڈینگی کے اس وقت ایڈمٹ ہیں، اس کے باوجود حالات یہ ہیں کہ صاحب یہ ساری وہ رپورٹیں ہیں جس میں باقاعدہ طور پر یہ دستخط شدہ رپورٹیں، یہ ساری رپورٹس کو ہم دکھا رہے ہیں اسکرین کے اوپر، اور اس میں ہمارے جو سیکریٹری ہیلتھ ہیں اب انہوں نے ایک ایڈیشنل سیکٹری اسپیشل اس کے لیے ان کو تعینات کر دیا، اور ایڈیشنل سیکٹری کا کام کیا ہے؟ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، میں اٹک سے بول رہا ہوں، یاسین میرا نام ہے جی، فرمائیے یاسین صاحب۔ جناب یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آدھا کام وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ کے کر دے کہ ہمارے بلدیاتی ممبران نامینیٹ ہی کر لے کہ گلی میں ہر بندہ شکایت کر سکتا ہے، ورنہ پورے ضلع کا کون شخص DC ہو یا وزیر اعلیٰ تک پہنچے گا کہ یہ صفائیاں ہوں اور یہ کام ختم ہو۔ جو کام بنیادی کرنے کا وہ تو کرتے نہیں، اور سارے پاکستان اور پنجاب میں دوڑ رہے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جی بہت بہت شکریہ جناب۔ اب آپ اندازہ کریں یہاں سے کہ لوگوں کا کلپنا جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی آواز سے ان کا غصہ اور ان کے بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ کس کس حوالے سے وہ پریشان ہیں۔ یہ عوام جو ہے یہ نظر آتی ہے، سامنے دکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آدمی نے اپنی آنکھیں موندی ہوئی ہیں، صرف اور صرف یہی چاہا جا رہا ہے جی کہ شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے وہی دوڑ لگائے اس طرف، وہی دوڑ لگائے اس طرف، اور باقی کے باقی جو ہم آرام سے اپنی گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں اپنی بیگمات کے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل حل کریں، اپنی اولاد کے مسئلے حل کریں، باقی جو ہے نا وہ بھاڑ میں جائے۔ یہ ہے صورتحال۔ تو ابھی یہ جو آپ دکھا رہے ہیں، جو اتنے آپ نے یہ بات کی ہے فیصل صاحب، اس کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام اب کیا ہے اس کے بارے میں اگر کچھ اور آپ بات سامنے لانا چاہتے تو وہ لائیے گا۔ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کیسر صاحب کہ اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جس میں کہ تہس نہس کر دیا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ وہ انقلاب کون لائے گا؟ اور وہ انقلاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ آپ دیکھیے گا قوم لوط کے اوپر، قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اور اس کے بعد جو بڑے بڑے لوگوں کے اوپر عذاب آئے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے، ڈینگی کی عذاب کی صورت ہے، لیکن جب تک کوئی قوم خود اپنا مسئلہ حل نہیں کرتا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم روز کسی نہ کسی کرپشن کے اوپر بحث کرتے ہیں جس میں آپ لوگوں کے دکھوں کو، آپ لوگوں کی تکالیف کو، آپ لوگوں کی پریشانیوں کو ہم منظر عام پر لے کے آتے ہیں، لیکن کیا کریں کہ جہاں پر بے حس لوگ بیٹھے ہوں، جہاں پر قلم کار بھی جو ہے وہ کرپشن کرتے ہوں، جہاں پر قلم کار بھی پیسے لیتے ہوں، جہاں پر ڈاکٹرز بھی پیسے لیتے ہوں، وہ لوگ جن کو مسیحا کہا جاتا ہے وہ پیسے لیتے ہوں، بیوروکریسی پیسے لیتی ہو، جہاں پر صحافی پیسے لیتے ہوں، جہاں پر خاص طور پہ جو خادم اللہ پنجاب کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کی محنتوں کو رائگاں کر رہے ہوں، تو اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بہت جلدی قریب آنے والا ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور اس وقت ہم تمام لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی کیسر اقبال کے ساتھ اپنا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔